عید والے دن مجھے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عید آنے والی ہے اور عید سے پہلے یہ بیان آپ ایک بار ضرور سماعت کریں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ اب بات کرتے ہیں، ماہ رمضان ہمارے درمیان آیا اور اب بس جدا ہونے کو ہے۔ آج آخری طاق رات بھی ہے اور بہت ممکن ہے کہ آج آخری رات بھی ہو، شاید ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے، تو ہمارے پاس اب رمضان کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان، مگر اب تو رمضان جانے والا ہے۔ دنیا میں کوئی بہترین مہمان، کوئی بہترین شخصیت ہمارے گھر آئے، ہم کیا چاہتے ہیں اس سے کوئی تحفہ لے لیں، کوئی یادگار لے لیں۔ آج کل تو یادگار کا ایک طریقہ بھی ہے کہ لوگ سیلفی لے لیتے ہیں کہ بھائی چلیں آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو یاد رہے گا۔ رمضان جا رہا ہے، کیا یادگار لیا آپ نے اس سے، کیا تحفہ لیا؟ رمضان نے ہم سے دو کام بڑے کمال کے کروائے الحمدللہ، ایک روزہ، ایک نماز۔ اب روزہ تو چلے فرض ختم ہو جائے گا، مگر نماز کی فرضیت باقی رہتی ہے، اور نماز سب سے پہلا فرض ہے، یاد رکھیے گا، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جب ہم پورا مہینہ نمازی بن سکتے ہیں تو پھر بقیہ زندگی نمازی کیوں نہیں بن سکتے؟ رمضان نے تو پریکٹس کروا دی نا کہ بھائی آپ نے 5 ٹائم نماز پڑھی، کوئی نقصان ہوا، کوئی طبیعت خراب ہوئی، کوئی آپ کے کاروبار میں کمی آ گئی، کوئی آپ کے پیسے کم ہو گئے، آپ کو ہوا کیا؟ آپ غور کریں تو آپ صحت مند ہوتے جا رہے ہیں، آپ فریش ہوتے جا رہے ہیں، چہروں پر نور آتا جا رہا ہے۔ یہ تو 1 مہینے کی نماز ہے، اگر پوری زندگی کوئی نماز پڑھے تو سبحان اللہ، نور علی نور ہو جائے گا۔ تو جو رمضان سے تحفہ لینا ہے نا میں نے اور آپ نے، وہ یہ لینا ہے کہ رمضان بے شک چلا جائے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ۔ بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ پورا مہینہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور رمضان کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یعنی میں اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں تقریباً روز ہی بیانات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہم اپنے ایکشن سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جب تک شیطان بند ہے نا تب تک ہم نے تیری ماننی ہے، جب شیطان کھل جائے گا تو پھر ہم نے شیطان کی ماننی ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کون کہتا ہے؟ چلے زبان سے نہیں کہتے، پریکٹیکل تو کر رہے ہیں نا، ایسا ہی تو ہو رہا ہے کہ بھائی اب نہیں جا رہے، ماشاءاللہ۔ تو اب پریکٹیکل تو ہم ایسے ہی کر رہے ہیں نا، تو اب غور کریں کہ ہوتا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کل مغرب کے بعد اگر چاند نظر آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ بھائی چاند دکھ گیا ہے، کیا عشاء میں اتنے ہی نمازی آئیں گے جتنے مغرب میں آئے ہیں؟ کیوں؟ یعنی ابھی چاند دکھا اور ابھی آپ کی عشاء قضا ہو گئی، اتنا جلدی ہار گئے یار۔ شیطان نے آتے ہی آپ کو کان سے پکڑ لیا اور آپ چلنا شروع ہو گئے شیطان کے پیچھے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا رمضان میں ہی نماز فرض تھی؟ اب عید والے دن مجھے بتائیں، عید کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ کیا ہے؟ مل کر جواب دیں۔ اور عید والے دن فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض۔ فرض زیادہ اہمیت یا واجب کی زیادہ اہمیت؟ لاکھوں لوگوں کی عید والے دن فجر کی نماز قضا ہوتی ہے۔ کمال ہے یار۔ واجب کے لیے مسجد بھی فل، روڈیں بھی فل۔ میں نہیں کہتا عید نہ پڑھو، بالکل پڑھنی چاہیے، مگر فجر کیوں قضا ہو گئی؟ اور وہ فجر قضا ہوئی جو اس سے پہلے ساری ہو رہی تھی۔ اتنی کب اہمیت ہے یار ہمارے دلوں میں نماز کی۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج پنجاب کالونی میں آپ رہتے ہوں گے، بدری آباد میں رہتے ہوں گے، اس ایریا میں رہتے ہوں گے، آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بدنصیب کون کہ وہ دنیا میں رہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ ایسا نہ کرو یار۔ اس بار تو زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ رمضان چلا جائے، انشاءاللہ ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئے نا۔ اور آپ کو ایک اور فارمولہ دے دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ پلان کر لیا ہے نا کہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں چھوڑنی نہیں ہیں، تو پھر فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے عید کے 3 دن بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب شیطان پورا مہینہ بند رہ کر چھٹتا ہے نا تو وہ پورے لشکر کے ساتھ آتا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے ان کی 3 دن کے اندر ہی ساری روحانیت برباد کر دینی ہے۔ پھر عید کے 3 دنوں میں ان کو اتنے گناہ کروا دینے کہ یہ اگلا بندہ پھر نمازوں کی طرف جا ہی نہ سکے۔ نارملی کیا ہوتا ہے
کہ عید کے 3 دن چھٹیاں ہوتی ہیں, لوگ گھومنے پھرنے کھانے پینے میں مصروف, اور ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. جو پورے مہینے کی روٹین ہے وہ 3 دن میں ڈسٹرب, چوتھے دن بھی وہ پھر نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کی روٹین ٹوٹ جاتی ہے. شیطان کہتا اب 3 دن تو نہیں پڑھی, اب کیا پڑھنی, جمعہ پڑھ لینا. مگر جو خوش نصیب عید کے 3 دن بھی ایک نماز قضا نہیں کرتا, اس کی پھر روٹین ٹوٹتی نہیں ہے. تو آپ نے اس بار یہ نیت کرنی ہے کہ عید کے دنوں میں بالخصوص میں نے ساری نمازیں انشاءاللہ مسجد میں آ کر پڑھنی ہے انشاءاللہ. جب یار رمضان سے پہلے پڑھ سکتا تو عید میں کیا پرابلم ہے بھائی, گھر پہ دعوت ہے, کھانا کھاتے ہوئے سب دوستوں کو کہیں چلے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا. بھائی رمضان میں بھی پڑھتے تھے نا, آئے دوبارہ پڑھتے ہیں. اب تو تراویح بھی نہیں ہے نا, اب تو تھوڑی سی مختصر سی نمازیں ہیں. مگر عید کے دنوں میں یاد رکھیے گا, اگر آپ نے واقعی نمازی رہنا ہے نا تو عید کو نماز مت چھوڑنا, کیونکہ طوفان آئے گا برائیوں کا, بے حیائیوں کا, اور شیطان بہا کے لے جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان بہہ جاتے ہیں. یہاں میں ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کا بڑا درد ہے. اللہ کرے کہ آپ بھی اس درد کو محسوس کریں. یہ شیطان کا خطرناک پلان دیکھیں کہ سوال میرا یہ ہے, وہ کیسی خوشی ہے جس میں آپ خوش, آپ کے گھر والے خوش, آپ کے بچے خوش, اور خوشی دینے والا رب ناراض. خوشی بنتی ہے یہ مجھے صحیح بتائیے؟ جو خوشی دے رہا ہے وہ ناراض. دنیا میں کیا ہوتا ہے, مجھے کوئی تحفہ دے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کوئی نوکری لگا دے میں اس کا شکریہ ادا کروں, کوئی قرضہ دے میں کہتا ہوں نہیں یار یہ بندہ کام آنے والا ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا. ایسا ہی ہے نا. وہ رب جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے, افسوس یہ ہے وہ جب نعمت دیتا ہے, جب خوشی دیتا ہے, تب ہم رب کو ناراض کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, اگر آپ غور کریں نا, یہ صرف عید کی بات نہیں ہے. گھر میں بچہ پیدا ہو, اس کی سالگرہ منانی ہے, منائیے, شریعت پہ منع نہیں ہے, مگر سالگرہ منانی ایسے ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرنا ہے. اللہ نے بچہ بڑا کر دیا, اب شادی کرنی ہے. شادی میں کتنے ایسے کام کرنے ہیں جس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے. ناچ گانے ڈھول تماشے. اللہ نے نیا گھر دیا ہے, نئے گھر پہ دعوت کرنی ہے, کس نے منع کیا؟ کریں دعوت, پارٹی کریں, مگر اس میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ نے کاروبار دیا, اس کاروبار کی اوپننگ رکھنی ہے, بالکل کریں, قرآن خوانی کریں, دعائیں کریں, لوگوں کو کھانا کھلائیں. نہیں, اس میں ناچ گانے ڈھول تماشے کرنے تاکہ اللہ کو ناراض کریں. آپ اگر غور کریں نا, اتنا خطرناک یہ شیطان نے پلاننگ پتہ نہیں کیا ٹیوننگ کر دی ہے دماغ میں کہ جب خوشی منانی ہے, جو بھی اللہ خوشی دے دے نا اس میں اللہ کو ہی ناراض کر دو. اچھا پھر ہم کہتے بھی ہیں میری خوشیاں رہتی نہیں ہیں, نظر لگ جاتی ہے, میں نے کاروبار شروع کیا بالکل چل نہیں رہا, نیا گھر لیا گھر میں سکون نہیں ہے, بچے کی شادی کی, بچے شادی کے بعد پریشان ہیں, جناب بچی سسرال میں پریشان, ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی, حضرت دعا کر دیں. اللہ کے بندو, ان تمام خوشیوں میں تم نے کسر چھوڑی تھی اللہ کو ناراض کرنے کی. ناچ گانے ڈھول تماشے آتش بازی, باپ رے باپ, کسی کی بارات رات کو آ جائے, وہ تو لاتے بھی رات کو بارات 2-3 بجے ہیں, اور وہ آتش بازی کہ بندہ سمجھے کسی برابر والے ملک نے حملہ کر دیا ہے, سب کی نیند خراب, سب لوگ اٹھ جائیں, بچے ڈر کے اٹھ جائیں, اور ہم کہہ رہے ہیں ہماری خوشی چل رہی ہے. یہ کیسی خوشی ہے, کدھر مت ماری جاتی ہے ہماری. بس میں ان تمام نوجوان جو بیٹھے ہیں جن کی خاص طور پہ ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی, ان سے اور باقی سب سے بھی یہ بات نیت کروانا چاہتا ہوں. نیت یہ کر لو کہ زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا نا, خوشی ایسے مناؤں گا کہ میں راضی, میرے دوست راضی, میرا رب بھی راضی. اور اگر آپ نے ایسے خوشی منانا شروع کر دی نا شکرانے کے ساتھ, تو ہوگا کیا؟ قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی آپ کی خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کے رزق میں برکت, گھر میں برکت, اولاد میں برکت, خوشیوں میں برکت. کب؟ جب خوشی ملنے پر شکر کرو گے, ناشکری نہیں, نافرمانی نہیں کرو گے. چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, چند رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں یار ہمارے خاندان کا رواج ہے, ڈھولکی تو ہوگی, مہندی تو ہوگی, آتش بازی تو ہوگی, فلاں فنکشن تو کرنا پڑے گا, حضرت عید میں تھوڑے گانے تو چلانے پڑیں گے, عید میں فلمیں ڈرامے دیکھنے تو جانا پڑے گا. چند دنوں کی خوشی اور چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے مالک کو ناراض کر کے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہو. اگر آپ کو زندگی میں خوشیاں گزارنی ہے نا, ذہن یہ بنا لو کہ ہر خوشی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اسلام خوشی منانے کا منع نہیں کرتا. اچھے کپڑے پہنے, اچھا کھانا کھائیں, دوستوں کو کھلائیں, گھومیں پھریں, لیکن جائز طریقے سے کریں نا. حرام کام کیوں کرنا ہے, اس میں حرام کو مکس کیوں کرنا ہے؟ بس یہ آپ آج یاد کر لیں.
بس یہ آپ آج یاد کر لیں. عید آنے والی ہے. عید کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. عید والے دن نماز عید کے بعد پورے دن میں کبھی بھی 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ یہ وظیفہ پڑھ لیں. وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. مل کر پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ تمام مسلمان مومنین مرد عورت کی روحوں کو ایصال کر دے جن کا انتقال ہو گیا. فرمایا جب بندہ یہ ایصال ثواب کرتا ہے نا، اللہ تمام مسلمان جو مرحوم ہیں ان سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے. اور جب یہ بندہ خود مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کر دیے جائیں گے. تو عید والے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے. عید کی نماز کے لیے جب نکلیں گے تو سنت یہ ہے کہ کچھ میٹھا کھا کر نکلیں. 1 کھجور کھا لیں، 3 کھا لیں، بھوکے پیٹ نہ جائیں. بقرہ عید میں الگ ہے کہ عید الاضحیٰ میں اگر قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کر کے اس کی کلیجی سے یا اس کے گوشت سے کھانا شروع کریں. عید الاضحیٰ میں کچھ آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے اگر جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ میٹھا کھا لیں گے. اور آپ جب آئیں گے تو ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے واپس جائیں کہ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. عید والے دن غسل کرنا، نئے کپڑے ہوں تو نئے ورنہ صاف ستھرے کپڑے پہننا، ناخن تراشنا، مونچھیں وغیرہ غیر ضروری بال اس کو صاف کرنا، اچھے طریقے سے غسل کرنا، خوشبو لگانا، یہ عید کے مستحبات اور سنتیں ہیں. عید کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، عید کی مبارکباد دینا، یہ بھی سنت اور مستحبات میں سے ہے اور یہ بھی اچھے کاموں میں سے ہے. تو عید کی ان سنتوں اور آداب کو بھی پیش نظر رکھیں. ہاں، عید والے دن رحمتیں خاص برستی ہیں. اللہ پورے رمضان میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوئی ہوتی یا جتنی بخشش ہوئی ہوتی ہے اتنے لوگوں کو عید کے دن بھی بخش دیتا ہے. لیکن بخشش والے دن اللہ کو ناراض مت کیجیے گا. میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ عید کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ تیری جب کہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا صاحب نصاب پر واجب ہے. تو جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنا فطرہ ادا کریں، اپنا بھی ادا کریں، اپنے بچوں کا بھی ادا کریں. فطرے میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں: جو، کشمش، کھجور اور گندم. جس کو اللہ نے بہترین نوازا ہے وہ بہترین فطرہ دے، اور جو نارمل لائف گزار رہا ہے بے شک وہ گندم کا فطرہ دے. فطرہ انشاءاللہ آپ کو پاک کرنے والا فرمایا قرآن و حدیث میں، یہ عبادتوں کو مقبول کروانے والا کام ہے. تو فطرہ بھی ادا کریں. اور فطرہ جہاں دیگر سنی مساجد اور ادارے جمع کر رہے ہیں انہیں بھی دیجیے، اور دعوت اسلامی بھی آپ کی ہے اس کا بھی ساتھ دیجیے. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے، اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے، پنجاب کالونی اس کے اطراف میں رہنے والے تمام عاشقان رسول کی خیر فرمائے، سب پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. یہاں کے بچے کو نمازی بنا دے. جو بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ اس مسجد کو بنانے والے اور آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دوستو، آپ نے بیان کو سنا. یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور ہاں دوستو، یہ ویڈیو جہاں تک ہو سکے چاند رات سے قبل، عید سے پہلے شیئر کیجیے گا. اور مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.